اسٹیریوٹائپنگ سے بچو، حافظے کا قیدی بننے سے بچو، اور رٹی ہوئی باتوں کو دوہرا کر مطمئن ہو جانے کی بیماری سے بچو۔ کہ وہ یاد ہے قرآن شریف فر سنا دیا، دعائیں یاد ہیں فر سنا کے فارغ ہو گئے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے کریٹیو ٹیلنٹ کے ساتھ بھی اسے مخاطب کریں۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی شان جلال و جمال کو مخاطب اپنے لفظوں میں کریں، خوبصورتی کے ساتھ، حسن اظہار کے ساتھ۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے روبروئی کے، اس سے رابطے کے ہر موقع پر زینت اختیار کر کے آئے۔ تو میں نے کہا تھا کہ کسی سے ذرا پوچھے کہ اللہ سے اظہار محبت یہاں آ کے 5 منٹ کر دو، وہ جو فلاں مس اور فلاں مسز وغیرہ سے وہ 10 منٹ کر دے گا، تو وہ آ کے کرے ذرا کہ اللہ سے محبت کا اظہار کرے اپنے لفظوں میں۔ 5 منٹ بعد 5 منٹ بھی کوئی سروائیو نہیں کرے گا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ جو بڑے بڑے ذاکرین اور یہ ہیں، ان کو لا کے کہیے کہ اللہ کی شان بتاؤ، تو ان کو عادت پڑی ہوئی ایک مخلوق کی شان بیان کرنا، تو وہ اللہ کی شان تو مبالغے سے بھی آگے کی چیز ہے نا۔ تو خیر، تو میں نے کچھ دعائیں لکھی ہیں، یعنی اللہ کو عاجزی اور عاشقانہ جذبے سے مخاطب کرنے کی نیت لے کر کچھ دعائیں لکھی ہیں، لفظوں کو خوب زینت دے کر، جتنی میں کر سکتا ہوں اس حد تک، حسن اظہار کی شرط بھی اپنی دانش میں پوری کرتے ہوئے۔ تو کبھی آپ لوگ ذرا دیکھیے گا، مناجات جو ہے نا، یہ ادب کی اور تصوف کی ایک صنف ہے۔ مناجات پہ بڑے بڑے صوفیوں کے بھی مجموعے ملیں گے اور بڑے بڑے شاعروں کے بھی مجموعے ملیں گے۔ یہ باقاعدہ ایک وہ ہے، کیا ژانرا ہے، وہ کیا کہتے ہیں۔ اب عرض کرتا ہوں کچھ اپنے حالات سے مطابقت میں۔ الہی میرا جنگل خزاں کا نشیمن ہے، میرا جنگل خزاں کا نشیمن ہے، میری زمین زلزلوں کا مسکن ہے، میری زمین زلزلوں کا مسکن ہے، میرا دن سورج کا مدفن ہے۔ مالک میرا جنگل خزاں سے چھڑا دے، میری زمین سے زلزلوں کو بھگا دے، اور میرا دن اپنے نور سے جگمگا دے، آمین۔ دوسرا ہے کہ یا اللہ ہم سے خوش رہنا اور ہمیں بھی خوش رکھنا، یا اللہ ہم سے خوش رہنا اور ہمیں بھی خوش رکھنا، دل کو سیراب رکھنے والی شکر گزاری کے ساتھ، جان کو بے تاب رکھنے والی سرشاری کے ساتھ، اور آنکھ کو پر آب رکھنے والی امیدواری کے ساتھ، آنکھ کو پر آب رکھنے والی امیدواری کے ساتھ۔ یا اللہ ایسی خزاں چھائی ہے کہ بہار بھی بے بس ہو گئی ہے، یا اللہ ایسی خزاں چھائی ہے کہ بہار بھی بے بس ہو گئی ہے، ایسا سناٹا ہے کہ آواز کا دم اکھڑ گیا ہے، ایسا سناٹا ہے کہ آواز کا دم اکھڑ گیا ہے، ایسا اندھیرا ہے کہ سورج بھی مایوس ہو چکا ہے، ایسا اندھیرا ہے کہ سورج بھی مایوس ہو چکا ہے۔ اے رب العالمین،
مایوس سورج کو نئی روشنی بخش دے، بے بس بہار میں تازہ روح پھونک دے، بے دم آواز میں اپنے نام کی گونج بھر دے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پروردگارا، زندگی کا ماتھا پرخراش ہے، زندگی کا ماتھا پرخراش ہے، موت کے زہریلے جھکڑ آبادیوں میں آ گھسے ہیں، اور پیڑوں نے چھاؤں دینی چھوڑ دی ہے۔ بار الہٰ، پرندوں کو پھر سے ہماری چھتوں پر اترنا سکھا دے، پرندوں کو پھر سے ہماری چھتوں پر اترنا سکھا دے، روندی ہوئی گھاس کو سبز ہونے کا اذن کر دے، جلتے ہوئے دلوں کو ٹھنڈک القا فرما دے، ہمارے بچوں کو دنیا جگمگا دینے والی مسکراہٹ تعلیم کر دے۔ یا اللہ، تنہائی حیا والی، معاشرت سخا والی، خوشی ثنا والی، غمگینی رضا والی میرے معبود مجھے عطا کر دے زندگی فنا والی اور موت بقا والی۔ یہ اس طرح کے ذرا اس طرح کیا کریں، اللہ کو مخاطب کر کے اپنی ضرورتیں عاشقانہ انداز میں عرض کیا کریں۔ یہ شارٹسٹ کٹ ہے، وہ جو بہت ظاہر ہے اللہ سے ہمارے کوئی مذاکرات تھوڑی چل رہے ہیں کہ ہم بہت سیریس اور بہت اس طرح ہوں۔ بچوں کی طرح اور عاشقانہ لہجے میں اللہ کو پکارا کریں، بچوں کی طرح مانگا کریں، عاشقوں کی طرح مانگنے پر اصرار کرنے سے بچا کریں، کر کے دیکھیں، لیکن اس کے لیے زبان اچھی آنی چاہیے۔ زبان کو ہم لوگوں نے طلاق دے رکھی ہے، تو اب اس میں کوئی لفظ مشکل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ لفظوں کو کرنسی نوٹ کی طرح ہم استعمال کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ڈرافٹ کی طرح نہیں استعمال کرتے کہ بس دیا اور چیز لے لی، تو یہ نہیں۔ لفظ ہی میری سب سے بڑی دولت ہے، مطلب میں میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں جتنا کہنے کے لیے لفظ مجھے معلوم ہے، اور میں اتنا ہی جان سکتا ہوں جس حد تک میں زبان کو سمجھتا ہوں۔ عجیب سی صورتحال ہے نا۔ تو اب مذہبی جو ایک پژمردگی سے ہمارے باطن میں آ گئی ہے اور حالات میں بھی آ گئی ہے، تو اس کو دوبارہ شادابی دینے کی کوشش کریں۔ وہ مفکر نہ بنے، مصلح نہ بنے، خدائی فوجدار نہ بنے، تحریکی لیڈر نہ بنے، یہ سب سپرفیشل چیزیں۔ اصل چیز ہے کہ اپنے گملے کو سرسبز رکھیں، تو وہ خود بخود اس کا عکس، یہ دنیا میرے دل کی حالتوں کا عکس ہے، یہ دنیا میرے باطن کی ایکس رے رپورٹ ہے۔ تو ہم کرتے ہیں کہ ایکس رے رپورٹ تو بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہے نا، اس میں پینٹنگ کر لی ہے، تو اس کو یہ رنگ کر دیا تاکہ ایکس رے رپورٹ ہی خوشگوار ہو جائے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی نادانی ہے کہ ایک مریض ہے وہ اپنی ایکس رے رپورٹ کو کلرائزڈ کروا رہا ہے اے آئی سے، تو وہ تاکہ وہ پھر وہ یہاں لگا لے، بجائے اس کے کہ چھپائے، وہ یہاں لگائے کہ یہ ہے میری ایکس رے رپورٹ۔ تو ہم عجیب مغالطوں میں پھنس گئے ہیں۔
اور اس سب کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے شگفتگی پیدا کرو، سب سے پہلے اپنے سب چیزوں میں تازگی پیدا کرو، اور جو مانتے ہو اسے محسوس کر کے دکھاؤ، جو جانتے ہو اسے ری پروسیس اور ری شیپ اور ری ماڈل کر کے دکھاؤ۔ اب یہ سب نہیں کریں گے تو اب اللہ میں اب کیا پڑی کہ ہمیں وہ بیڈ ٹی لے کے آ کے دے گا، تو ہم لیٹے رہیں وہ آ کے ہمیں چائے تھما جائے۔ تو یہ اور مایوسی کی بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کا حل بس ایک جیسے یوں سوئچ آن آف کرنے کی طرف، بس سمجھیں کہ میں نے اپنے اوپر کیا کیا ظلم کر رکھے ہیں، مجھ پر کوئی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے، میرے اندر جو نیپام بم برس رہے ہیں اس سے تو بچوں میں پہلے۔